ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ کارنامہ حسینی۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ واقعات، اتفاق اور حادثات کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ان میں سے دو ایک واقعات ضرور رونما ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات بہت کم عالم وجود میں آتے ہیں جو انسان کے وجود سے نکل کر دوسروں کے لیے روشنی بن گئی ہو۔ بعض ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب کسی شخص میں لوگوں نے اپنے درد کی دوا تلاش کی تو وقتی طور پر انہیں سکون ضرور ملا، مگر پھر وہ بھی زمانے کی رفتار کا کچھ عرصے تک ساتھ دینے کے بعد ماضی کی پرہول تاریکیوں میں ٹمٹما کر رہ گئے، اور کاروان انسان آگے بڑھتا چلا گیا۔ نئی نسلوں کے لیے یہ سارے واقعے بھول بھلیوں میں گم ہو گئے۔ اب اگر کسی تاریخ لکھنے والے نے پرانی تاریخی کتابوں کو سہارا بنا کر اور اپنے علم و عقل کا چراغ روشن کر کے ماضی کی تاریکیوں میں جانے کی ہمت کی تو اسے واقعات کی دھندلی دھندلی پرچھائیاں نظر آ گئیں، مگر یہ کارنامہ حسینی کی خصوصیت ہے کہ جس طرح سے وہ 1350 سال پہلے والی نسلوں کے لیے چراغ ہدایت تھا، اسی طرح 21ویں صدی کے انسانوں کے لیے بھی روشن ہدایت ہے۔ جس طرح اس وقت کے انسان واقعہ کربلا میں اپنے درد کا علاج تلاش کرتے تھے، اسی طرح آج کی نسل بھی اس میں اپنے زخم کا مرہم ڈھونڈتی ہے۔ یہ حسینی کردار کا امتیاز ہے کہ وہ ہم کو اس درد میں بھی ایک مکمل زندگی عطا کرتا تھا، اور آج بھی ہمیں زندگی کا سرمایہ فراہم کر رہا ہے۔ جب ہم خواب و خیال کے شیش محل سے نکل کر سچائی کے سورج کی کڑی دھوپ میں لوگوں کو سرگرم عمل ہوتے دیکھتے تو ان سخت منزلوں پر بڑی بڑی جلیل القدر اور بزرگ ہستیوں کے کردار بھی پگھلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے دانشور، بدھیمان تھرا تھرا کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کانپ کانپ کر سپر ڈال دیتے ہیں، اور اصولوں کے سوتے عقل و فہم کی تیز دھوپ میں سوکھ جاتے ہیں۔ مگر یہ حسینی اصولوں کے سوتے ہیں کہ عقل و علم کی دھوپ جتنی تیز ہوتی جاتی ہے اتنے ہی یہ اور ابلتے جاتے ہیں۔ سوائے واقعہ کربلا کے کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے جو تاریخ کے ہر ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیتا رہا ہو۔ یہ حسینی کارنامے کی بے جوڑ خصوصیت ہے کہ ہم 1350 سال پہلے بھی اپنے مسائلوں کا حل اس میں تلاش کرتے تھے اور آج بھی تلاش کرتے ہیں۔ آج 21ویں صدی میں انسان جن جن مسائلوں اور پریشانیوں میں دوچار ہے، ان میں جنگ کی تباہیوں کو روکنے اور امیری و غریبی کے بیچ جو کھائی ہے اسے پاٹنے کے مسئلے سب سے اہم اور ضروری ہیں۔ جنگ کے خلاف آج ہر طرف امن کانفرنس بلائی جا رہی ہے۔
سبھی ملکوں کے سربراہ اس کا حل پیش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو کوئی پرامن بقائے انسانی ماحول کا بنانے کے اصول پیش کر رہا ہے، کوئی اہنسا کا پاٹھ پڑھا رہا ہے، تو کوئی جیو اور جینے دو کی پرانی بات کو اپنے اپنے لفظوں میں دہرا رہا ہے، جبکہ ان سب کا حل حسین علیہ السلام اپنے کردار و گفتار سے آج سے 1350 سال پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، جو کربلا کے بن میں خون کی رنگین دھاروں سے لکھے گئے تھے۔ ان پھولوں کا رنگ و روپ اگرچہ کسی کو دور سے اجنبی محسوس ہوتا ہو، تو وہ قریب آ کر ذوق نظارہ کو قوت احساس میں سمو کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ خوشبو وہی ہے جو گلستان کربلا سے 61 ہجری میں اڑی تھی اور جو آج تک انسانی مشام میں بسی ہوئی ہے۔ محرم کے چاند نے اپنا سفر شروع ہی کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ محرم کی دوسری تاریخ حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر پہنچ گئے اور تیسری محرم سے یزیدی فوجیں میدان کربلا میں آنا شروع ہو گئیں۔ 9 محرم تک کربلا کا ریتیلا میدان افواج یزیدی سے لبالب ہو چکا تھا۔ زمین یزیدی فوجوں کی کثرت سے چھلک رہی تھی، فضائیں باطل کی تاریکیوں سے سیاہ ہو رہی تھی۔ کاروان فطرت اپنی عمر میں پہلی بار ظلم و ستم کا اس بڑے پیمانے پر ننگا ناچ دیکھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور بضد یزیدی لشکر کا سردار عمر سعد حسین علیہ السلام سے بیعت پر بات چیت کرنے میں مصروف تھا۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ البتہ امام حسین علیہ السلام نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھ کو ہندوستان یا کسی اور دور دراز ملک میں چلے جانے دو۔ کون کہہ سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی یہ شرط پرامن انسانی بقا، جیو اور جینے دو کے اصول کا سنگ بنیاد نہیں ہے؟ اگر تم ہماری ذات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہو، اگر حق کی آنچ سے تمہارے جسم جلتے ہیں، اگر سچائی کے نام پر تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، تو ہم تمہاری سلطنت ہی سے باہر چلے جانے کو تیار ہیں۔ پھر تو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ کیا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ جیو اور جینے دو کا اصول حسینی ارشاد کی گونج نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قرآن ناطق حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو اصول پھول بن کر فضا میں بکھرا، وہ اس سے پہلے قرآن صامت، قرآن مجید کے پنے پر روشنائی بن کر بکھر چکا تھا۔ کیا سورہ کافرون کی آیت تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا دین ہمارے ساتھ کسی کو یاد نہیں رہی؟ پیغمبر خدا تو ارشاد فرما ہی چکے تھے کہ حسین علیہ السلام اور قرآن کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن آپ کی زبان بے زبانی میں کہہ چکا تھا، وہی حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے کہا۔ آج کل تشدد اور فساد کے مقابلے کے لیے ایک اور ہتھیار کا بڑے زور شور سے نام لیا جاتا ہے، جس کا تجربہ بظاہر سب سے پہلے ہمارے ہی ملک میں ہوا تھا۔ یہ اہنسا ہے، جس میں ظالم کو اپنے اخلاقی جوہروں سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے سلسلے میں اس ہتھیار سے بھی دنیا کو پہچانوا دیا۔ یہ وہ موقع ہے جب کوفے کا گورنر ابن زیاد کے حکم سے ہر 1000 سپاہیوں کے ساتھ حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہر سمیت سب پیاس سے بے حال تھے۔ سواروں کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ عرب کی دوپہر کا غضبناک سورج گویا جہنم کو دنیا پر اونڈیلے دے رہا تھا، اور اس صورتحال میں حسین علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ میں پھول جیسی عورتیں اور بچے ہیں، اپنے قافلے کی مشکیں جو پانی سے بھری ہوئی تھیں دشمن کی سیرابی کے لیے کھلوا دیتے ہیں، اور یہاں تک پانی پلواتے ہیں کہ جب تک سوار اور گھوڑے خود منہ نہیں ہٹا لیتے تھے، مشق کے دہانے بند نہیں کیے جاتے تھے۔ کیا اس برتاؤ سے پتھر دل انسان بھی نرم نہیں ہو سکتے تھے؟
کیا آج بھی کردار کے ایسے سانچوں سے جنگ پر اتاولے لوگوں کو مکمل امن و سکون میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ دوسری بات ہے کہ کربلا میں حسین علیہ السلام کو جس دشمن سے سابقہ پڑا تھا وہ انسانیت ہی سے باہر تھا۔ وہ اپنے ارادوں سے صرف اسی صورت میں باز آ سکتا تھا کہ اپنے اصول اور مقاصد کا سر ایک خوبصورت برتن میں سجا کر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور حسین علیہ السلام کے لیے یہ قطعی ناممکن تھا کہ وہ اپنے اصولوں کی قربانی پیش کر کے ایمان و شرافت، حسن و صداقت اور انسانیت سب کا خون ہوتے دیکھیں۔ تاریخ کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کا ایک اور ایسا قول ملتا ہے جو تمام مشکلوں اور کشمکشوں کا واحد حل ثابت ہو سکتا ہے۔ موقع وہ ہے جب فوج حر کو پانی سے سیراب کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حر کے بیچ بات چیت میں یہ طے ہوتا ہے کہ امام نہ کوفے کی طرف جائیں نہ مدینے کی جانب، بلکہ ایک تیسری طرف جائیں اور یزیدی لشکر ان کی نگرانی کے لیے ساتھ ساتھ رہے۔ یہی تیسرا راستہ فرات کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ جب حسینی قافلہ اور یزیدی لشکر کربلا پہنچا تو حاکم کوفہ ابن زیاد کا حر کے پاس حکم آتا ہے کہ حسین علیہ السلام جہاں ہیں وہیں روک دو۔ حسین علیہ السلام کی بھی منزل یہی تھی، لہٰذا امام نے جگہ کا نام دریافت کیا۔ کسی نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا بس ہماری منزل آ گئی۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور اپنے جابازوں کو حکم دیتے ہیں کہ دریا کے کنارے خیمے نصب کرو۔ حر آ کر کہتا ہے کہ ہمیں تاکید ہے کہ آپ کے قافلے کو ایسی جگہ اتروائیں جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس، تاکہ حسینی قافلے کے انسان بھی بھوکے پیاسے رہیں اور جانور بھی۔ یہ سنتے ہی اصحاب حسین علیہ السلام بپھر جاتے ہیں۔ زہیر بن قیس جو قریب ہی کھڑے تھے عرض کرتے ہیں مولا ہم کو ان سے نمٹ لینے دیجئے، ورنہ اس کثرت سے یہاں فوجیں جمع ہو جائیں گی کہ پھر ان سے مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ حسین علیہ السلام نے زہیر کے اس مشورے پر جو فرمایا اگر اس فارمولے کو ہر انسان، ہر ملت اور ہر طاقت اپنی گرہ میں باندھ لے اور دلوں میں اتار لے تو جنگ کے بادل دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائیں اور انسان کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں زہیر میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج ہر ایک صرف اتنا ہی طے کر لے کہ وہ جنگ میں پہل نہیں کرے گا تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین علیہ السلام کا یہ جملہ آج کے پورے مسئلے جنگ کا حل ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے سلسلے میں جو اصول پیش کیے تھے، اگر انسان ان پر سچے دل سے عمل کرنے کی ٹھان لے تو دشمنی مکمل دوستی اور تمام جنگی جنون مکمل امن اور اختلافات آپسی ملاپ میں بدل سکتے ہیں۔ آج کی دنیا کا دوسرا سب سے اہم مسئلہ مساوات، برابری کا ہے۔ دنیا میں آج آپسی اختلافات کی نہ جانے کتنی دیواریں کھڑی ہیں، کتنے غیر انسانی اور غیر فطری طور پر اپنے سے طاقتور کی پوجا کر رہے ہیں۔ کوئی کالوں کو انسانوں میں داخل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے تو کوئی بے سہارا اور مسکین لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا اپنا مذہب تصور کرتا ہے۔ کوئی اپنے ملک کے خود بنائے ہوئے قانون کے ڈھکوسلوں میں گرفتار ہے، وہ دوسرے ملک والوں کو گویا خاک کا پتلا بھی نہیں سمجھا۔ غرض اب تک نہ جانے کتنے دماغوں پر پیسے اور رنگ و روپ کی منحوس حکومت قائم ہے، کتنی عقلوں پر سرمایہ داری کی مہر لگی ہوئی ہے، مگر اب انسان خواب غفلت سے چونک رہا ہے اور اب اس محدود آدمیت کا طلسم ٹوٹ رہا ہے۔ عقائد کی یہ غیر نظری زنجیریں پگھل رہی ہیں، ہر طرف سے اس حیوانی جذبے کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ انسان اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، مگر اب بھی وہ اس کے حل سے کوسوں دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے ذہنی سانچے قوم پرستی اور سرمایہ داری میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور اسلام نے آج سے صدیوں پہلے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ سب انسان ایک اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، چاہے گورے ہوں یا کالے، عجم ہوں یا عرب۔
غریب ہوں یا دولت مند۔ اس پیغام کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی ذہنیت ایسی بن جائے کہ وہ اپنے کردار سے کسی قسم کے بھید بھاؤ کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔ مساوات اور برابری کی بات کرنے والے زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں، سرمایہ داروں اور قوم پرستوں کو تو وہ خوب سناتے ہیں، لیکن اگر کوئی شامت کا مارا غربت کی حالت میں ریشم و ململ کے حریری پردوں کو چھیڑتا ہے اور ریشمی قالینوں کو کچلتا ہوا ان کے محل و شبستان کی خوبصورت محفلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی پیشانیوں پر بل آ جاتے ہیں، زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ان برابری اور مساوات کا نعرہ بلند کرنے والوں کے کردار۔ جب خود ڈاکٹر مرض سے ہمدردی کرے تو مریض کبھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے دنیا کو پہچانوا دیا کہ مساوات اور برابری کیا چیز ہے۔ کربلا کی جنگ میں امام کے ساتھیوں میں سے جو بھی زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا اور آپ کو پکارتا تھا تو آپ خود اس کے سرہانے جاتے۔ اگر اپنے کڑیل جوان بیٹے نور نظر علی اکبر علیہ السلام کے سرہانے جا کر ان کا سر اپنے زانوں پر لیتے تو غلام جون کی آواز پر بھی جا کر ان کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ جنگ کے لیے میدان میں جاتے وقت اگر اپنی بہن زینب سے رخصت ہوتے تو کنیز فضہ کو بھی آخری بار سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے حسینی کردار۔ 21ویں صدی میں امیری اور غریبی، کالے اور گورے، عرب و عجم کے بیچ کھائی نہ تو ان برابری کا نعرہ لگانے والوں کے غور و فکر سے پر ہو سکتی ہے جن کا قول خود ان کے عمل سے ٹکراتا ہے، اور نہ طاقت کے ذریعے سے۔ اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ ہے کہ ہر انسان اپنے خیالات کو حسینی کردار کی کسوٹی پر پرکھے، اپنے میں حسینی اسپرٹ پیدا کرے، اس طرح کہ اس کے ذہن کی رگوں میں کربلا کے شہیدوں کا خون دوڑنے لگے۔ واقعہ کربلا کو عالم وجود میں آئے 1350 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، مگر آج بھی انسان اگر چاہے تو اپنے مشکل سے مشکل مسئلے کا حل ذات حسینی میں ڈھونڈ سکتا ہے۔ آج بھی کارنامے حسینی کی خوشبو سے معطر ہو کر اس دنیا کو ساری کثافتوں اور غلاظتوں سے صاف کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا لطیف اور خوبصورت ماحول بنایا جا سکتا ہے جس سے آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ صلی اللہ